بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ قرآن پاک کی سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں جن میں اس کے حکم اترتے رہتے ہیں، تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ وہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت 29 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ آسمان جسے ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ایک آسمان تک محدود نہیں ہے، بلکہ بالکل اسی طرح کے اور اسی سے ملتے جلتے 7 آسمان یا کائنات موجود ہیں جو ہماری نظروں اور سوچ سے بہت دور ہیں۔ بالکل اسی طرح سے 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو ایک صاحب عقل شخص کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا کر سکتی ہے کہ یہ 7 آسمان سے اور 7 زمینوں سے دراصل مراد کیا ہے؟ کیا واقعی ہماری اس کائنات کے جیسی کئی اور کائناتیں بھی وجود رکھتی ہیں جہاں پر انسانوں جیسی یا کوئی اور بھی مخلوق موجود ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی نازل ہوتے ہیں جو کہ ہماری موجودہ کائنات سے بالکل الگ اور جدا ہیں؟ یا پھر اس سے مراد زمین کے گرد موجود قدرتی حفاظتی تہیں جیسا کہ ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میزوسفیئر، تھرموسفیئر، زمین کا قدرتی میگنیٹک فیلڈ یا پھر اوزون لیئر وغیرہ ہیں جو کہ ہماری زمین کو ہر لمحہ خلا سے آنے والی بیرونی خطرات سے بچاتی ہیں اور زمین پر زندگی کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ جہاں تک آسمانوں کی بات ہے تو اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ 7 آسمانوں سے مراد ہمارے آسمان جیسے 6 اور جہان بھی ہیں، جس کا واضح طور پر ذکر قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 250 سے زیادہ مقامات پر آسمان کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت 12 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ بالکل اسی طرح سے سورہ الاسراء کی آیت 44 کے اندر اللہ پاک نے مزید فرمایا، 7 آسمان اور زمین کے اندر جو لوگ بھی ہیں سب کی سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور مخلوقات میں کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار و غفار ہے۔ یعنی کہ خالق کائنات نے صرف ایک نہیں بلکہ 7 کائناتیں بنائیں، اور انہی کائناتوں کے اندر زمین کی طرح کی ہی کئی زمینیں موجود ہیں جہاں پر کئی نامعلوم مخلوقات آباد ہو سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفرِ معراج پر سواری براق پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تمام آسمانی راستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل ہیں۔ آپ نے پہلے آسمان پر جس کا نام رقیہ ہے اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پھر دوسرے آسمان پر جس کا نام فدوم یا معون ہے، اور یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں، یہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، جبکہ تیسرے آسمان پر جس کا نام ملکوت ہے اور یہ تانبے کا بنا ہے، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر جسے زہرہ کہتے ہیں اور یہ سفید چاندی سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر جسے مدینہ کہتے ہیں اور یہ سرخ سونے کا بنا ہے، حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر جس کا نام خالصہ ہے اور یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پر جس کا نام لائبہ یا دامیہ ہے اور یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور اسی جگہ پر بیت المعمور بھی موجود ہے، یعنی کہ زمین پر موجود خانہ کعبہ کی ہی طرح کا ایک اور کعبہ جس کا ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، اور جو ایک بار اس کا طواف کر لے اس کی دوبارہ زندگی پر باری نہیں آتی۔ یعنی 7 آسمان کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہے، اور جنت کا ہر درجہ ایک سیارے کی صورت میں موجود ہے، اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں، یعنی کہ 7 سیارے،
یا پلینٹ، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا یعنی کہ بیری کے درخت تک موجود ہیں، جو کہ ہر مخلوقات کی حد ہے، اور اس سے آگے کوئی بھی مخلوقات اگر بڑھنا بھی چاہیں تو وہ جل کر خاک میں بدل جائیں گی۔ لیکن اللہ کے رسول سفر معراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، جو کہ زمین اور آسمان یا اس پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اسی لیے جنت اور جہنم کو ساتوں آسمانوں سے الگ یا جدا بنایا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گے۔ دوستو، قرآن کریم کی جن آیات کے اندر آسمانوں کے بعد زمین جیسے 7 زمینوں کا ذکر موجود ہے، اس سے مراد زمین کی تہہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں ہیں، مثلا کرسٹ، میٹل اور کور وغیرہ، بلکہ انہی آسمانوں میں زمین جیسی کوئی اور زمینیں بھی موجود ہیں، اور ان آیات کے اندر زمین کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہماری ارتھ کی ہی طرح کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے، اور یہ زندگی کس صورت کے اندر موجود ہے ہم کچھ نہیں جانتے، اور اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین زندگی کی علامت ہے، اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزار کر عالم برزخ کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں اس روح کا حسب نسب پوچھتے ہیں اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں۔ جیسا کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعارف کروایا اور ان نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے صحرا کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً آپ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو صحرا سمجھ لو اور پہلے آسمان کو ایک انگوٹھی جو سوراخ کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے ساتوں آسمانوں کے بارے میں آپ نے یہی بیان کیا کہ ساتوں آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز کے اندر اس حد تک بڑا ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اس کے سامنے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی کے سائز کے برابر ہیں۔ اسی بات کو آج سائنس ملٹیپل سیوری کہہ کر کچھ اس طرح سے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ہماری اس کائنات جیسی کئی اور کائناتیں بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ ہیں۔ اس پر دنیا کے سبھی سائنٹسٹ یقین رکھتے ہیں، جسے مشہور سائیکالوجسٹ ڈاکٹر ایلن گودھ نے نیومیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا اور بتایا کہ جس کائنات کو ہم اب تک سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہماری اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے، جسے ہم ایبزوربل یونیورس کہتے ہیں، بلکہ اصل کائنات یعنی کہ نان ایبزوربل یونیورس اس کے مقابلے میں 3×10⁻23 ٹائمز گنا بڑی ہے، یعنی کہ ایسی کائنات جسے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہی اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی کبھی اسے دیکھ پائیں گے۔ یونیورس جس کا ہم اب تک مشاہدہ کر پائے ہیں، اس کا سائز ہے 46.5 بلین لائٹ ایئر۔ جیسے اگر ڈاکٹر ایلن کے مطابق ایکچول یونیورس کے سائز یعنی کہ 23×10⁻23 سے ملٹیپلائی کریں تو پہلے آسمان کا اصل سائز سامنے آتا ہے، جو کہ 4.28×10⁻23 بنتی ہے۔ یعنی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی دوری، جہاں تک پہنچنے کا وقت ناپنے کے اندر شاید وقت کا پیمانہ ہی کم پڑ جائے، جہاں تک انسان پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے قریب ترین چاند پر بھی جانے کے قابل نہیں ہو سکا، تو 7 آسمانوں پر پہنچنے کے بارے میں سوچنا تو کسی بے وقوفی سے کم نہیں۔ کائنات کی وسعت اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کی نشانی ہے کہ اس قدر پاور اور ٹیکنالوجی کے حصول کے باوجود انسان پہلے آسمان تک کا سرا نہیں ڈھونڈ پائے۔ خود قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ دوستو، کسی چیز کا آنکھوں سے نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے
کہ وہ چیز دراصل موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی چھو سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت کے اندر موجود ہیں، اور ہم ان چیزوں کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں اور ہم مشاہدے کا انکار نہیں کر سکتے۔ مثلاً گریوٹی، انرجی، الیکٹرو میگنیٹیوڈ اور اس طرح کی کئی چیزیں ہماری دنیا کائنات کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ سات آسمانوں کا تصور بھی ذرا مختلف نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری نظروں سے کسی مصلحت کی وجہ سے پوشیدہ ہیں۔ اس عظیم و شان کائنات کی تخلیق کے بارے میں دنیا کا تقریباً ہر شخص بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتا ہے، جس کے مطابق ہماری کائنات ایک نتھنگ پوائنٹ سے تخلیق میں آئی، ایک سیمولیٹری کے اندر بند تھی جس کا میس ان لمیٹڈ تھا اور گریوٹی حد سے زیادہ تھی۔ یہ ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر بکھر گئی، جس سے موجودہ کائنات، سٹارز، گلیکسیز اور نیبولس وغیرہ سب کچھ بنا، اور یہ بھی کہ یہ ہر لمحہ روشنی کی رفتار سے مسلسل اب تک پھیل رہی ہے۔ جیسا کہ دھماکے کے بعد ہوتا ہے کہ چیزیں دور دور تک بکھر جاتی ہیں، اور جب بھی اس دھماکے کی شدت ختم ہوگی تو یہ پھر سے وہیں پر واپس لپٹنا شروع کر دیں گی جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ اسی بگ بینگ کے بارے میں قرآن کریم آج سے 1400 سال پہلے بیان کرتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جبکہ اس کائنات کے خاتمے سے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب کچھ خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے دریا کے اندر چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ زمین پر وہ گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ دوستو، یہاں پر آسمان کو تھامنے کی بات کرنا کہ وہ گر نہ پڑے، اس سے مراد آج کی زبان کے اندر یا پھر سائنس کی زبان میں بگ کرائسس تھیوری ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جس رفتار سے ہماری یہ کائنات پھیل رہی ہے، اسی رفتار سے ایک دن سکڑ کر پھر سے سیمولیٹری کے اندر بدل کر بالکل ختم ہو جائے گی، یعنی کہ ریورس ہو کر بالکل ایک غبارے کی طرح جس کے اندر ہوا بھر کر اسے کھول دیا جائے اور اس کے بعد وہ اپنی اصلی حالت کے اندر واپس آنا شروع کر دے۔ بالکل یہی حال گریوٹی بھی پوری کائنات کا کرے گی، اور ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ گریوٹی جیسی فورس دراصل ہے کیا، جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وجود رکھتی ہے، ایک ایسی طاقت جو نظام کائنات سنبھالنے ہوئے ہے لیکن انسانوں کے کنٹرول میں نہیں۔ یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ پورے آسمان اور اس میں موجود زمین پر ہر ایک چیز سے 1400 سال پہلے کائنات کے پیدا کرنے، اس کے خاتمے اور اس کی وسعتوں کو عرب کے سیرہ کے اندر جب کسی بھی قسم کا کوئی فلکیاتی کا کوئی علم موجود ہی نہیں تھا، کس نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب باتیں اتنے واضح انداز کے اندر بیان کی، جس سے آج 21ویں صدی کی سائنس آج کے دور کی سب سے بڑی دریافت کے طور پر پیش کر کے فخر محسوس کرتی ہے۔ یقیناً اس خالق نے جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کے رازوں کو جاننے والا ہے، وہ پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، جس کے دست قدر کے اندر اس پوری کائنات کا ہر ایک ذرہ ہے، اور وہ اس ذرے سے بھی غافل نہیں ہے۔